بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال الله تعالى في مقام آخر: كل نفس ذائقة الموت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے معزز دوستو، اللہ رب العزت قرآن پاک میں سورہ ملک میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ دیکھیں کہ کون نیک اعمال کر کے لاتا ہے. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے موت کو پیدا کیا ہے، اس کا ذائقہ ہر نفس نے، ہر انسان نے چکھنا ہے. جو انسان کھیتی باڑی کرتا ہے اس کو علم ہے کہ اس کا ایک وقت ہے، جب بیج ڈال دیا جاتا ہے اس کا ایک کسان کو وقت ہوتا ہے کہ اس کے اندر اب اس دن مجھے اس سے فصل ملے گی. ایک انسان دکانداری تجارت کر رہا ہے، کوئی چیز خرید کر رکھی ہوئی ہے، اب اس کو پتہ ہے کہ میرا یہ سیزن آ رہا ہے، میں اس کو وافر مقدار میں اپنے پاس رکھوں تاکہ مجھے نفع زیادہ ہو. اس کو ایک وقت مقرر پتہ ہے کہ اس دن میرے پاس یہ اس کی سیل زیادہ ہوگی تاکہ کوئی گاہک میرے پاس سے خالی نہ جائے. اسی طرح دنیا کے اندر بہت سے ایسے کام ہیں جس کا ایک انسان کو وقت پتہ ہے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ اس دن ہونا ہے. جیسے انسان ایک شادی کی تاریخ مقرر کر لیتا ہے، اب شادی کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، اب ایک ڈیٹ پتہ ہے کہ اب اس دن شادی ہونی ہے تو وہ اس کی تیاریاں پہلے سے شروع ہو جاتی ہیں. تو موت کا جو وقت ہے علم الساعہ، قیامت کب آئے گی یہ اللہ رب العزت کا پتہ ہے. اسی طرح موت کا جو وقت ہے وہ کسی انسان کو پتہ نہیں ہے کہ موت کب آنے والی ہے. اس لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کر دیا کہ دیکھوں کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کر کے لاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ایک چیز کا وقت مقرر ہے، ہمیں پتہ ہے، لیکن ایک چیز کا وقت ہمیں معلوم نہیں ہے کہ جانے کون سی جگہ پر ہماری روح قبض ہو جائے، ہمارے سانس بند ہو جائیں. تو اس کے لیے ہمیں ہر وقت ہر سیکنڈ میں اس کی تیاری کر کے رکھنی چاہیے. حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبوت بھی عطا فرمائی اور حکومت ہر چیز پر عطا فرمائی. ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کی محفل کے اندر ایک آدمی بیٹھا تھا، ان کے پاس تو ایک شخص بعد میں آیا، تو آتے ہی اس نے ایک شخص کو گھورنا شروع کر دیا. جب وہ چلا گیا تو پہلے سے بیٹھے ہوئے شخص نے حضرت سلمان علیہ السلام سے کہا کہ یہ شخص مجھے بڑا گھور کے دیکھ رہا تھا، یہ کون ہے؟ حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا کہ اسرائیل علیہ السلام تھے. وہ ڈر گیا، اس نے کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ یہ میری کہیں روح نہ قبض کر لے، تو مجھے آپ اس وقت ہندوستان میں پہنچا دیں. اللہ پاک نے آپ کو حکومت عطا فرمائی ہے، ہوا پر، پرندوں پر، ہر چیز پر. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، اگلے پل جھپکنے کا وقت بھی نہ لگا تو وہ ہندوستان پہنچ چکا تھا. اسرائیل علیہ السلام نے فوراً وہاں جا کر اس کی روح قبض کر لی. اگلے دن پھر سلیمان علیہ السلام کے پاس اسرائیل علیہ السلام آئے. سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کل تم اس شخص کو گھور کر کیوں دیکھ رہے تھے؟ اسرائیل علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے نبی، مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہو چکا تھا کہ اس کی روح کو جا کے ہندوستان کے اندر قبض کرنا ہے، اس کی روح نکالنی ہے ہندوستان میں جا کر. یہ آپ کے پاس اتنی دور، سینکڑوں میل دور بیٹھا ہوا ہے، میں اس لیے اس کو گھور کر دیکھ رہا تھا کہ اس کی روح کو کیسے قبض کروں. جب یہ وہاں پہنچا، پہنچتے ہی میں نے اس کی روح کو قبض کر لیا. تو جب اللہ رب العزت نے جو وقت لکھ دیا ہے، جہاں لکھ دیا ہے
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کی زیارت ہوئی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ مجھے موت کب آئے گی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہاتھ کا اشارہ کر دیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی صبح آنکھ کھلی، سوچتے رہے کہ اس کا کیا مطلب ہوگا. 5 دن بعد مجھے موت آئے گی، 5 گھنٹے بعد موت آئے گی، یا 5 مہینے بعد موت آئے گی، یا 5 سال بعد مجھے موت آئے گی. تو انہوں نے اپنا ایک خاص بندہ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا، جو تعبیر رؤیا کے بہت بڑے مفسر گزرے ہیں. تو ان کے پاس بھیجا اپنا بندہ. تو انہوں نے جا کر کہا اس خواب کی تعبیر بتا دیں. علامہ فرماتے ہیں کہ یہ خواب دیکھنے والا کوئی عام شخص نہیں ہے. تو وہ قاصد جو گیا تھا پیغام لے کر تعبیر پوچھنے، اس نے کہا یہ خواب حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا ہے. تو حضرت نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ 5 چیزوں کا علم جو ہے اللہ رب العزت کی ذات کے سوا کسی کو نہیں ہے. علم الساعہ، قیامت کب آئے گی، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، کہ بارش کس وقت ہونی ہے. اور فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے یا بچی ہے یہ اللہ رب العزت کو پتہ ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کہ کس انسان کو کل کیا ہوگا یہ اللہ رب العزت کو پتہ ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ انسان کو موت کب آئے گی یہ اللہ رب العزت کو پتہ ہے. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ماں کے پیٹ کے اندر، اگر یہ الٹرا ساؤنڈ والے بھی جب ماں کے پیٹ کے اندر نطفہ اللہ رب العزت پہنچا لیتے ہیں بچہ دانی میں، تو 2 مہینے سے پہلے کوئی ایسا آلہ نہیں ہے کہ وہ اس کو بتا دے کہ آپ کے پیٹ کے اندر بچہ ہے یا بچی ہے. تو اللہ رب العزت کے سوا علم کسی کو نہیں ہے اس کا. محکمہ موسمیات والے بھی یہی بتاتے ہیں کہ آج فلاں دن بارش ہوگی، کبھی ان کے بتائے ہوئے وقت مقرر پر بارش نہیں آتی، بلکہ جب اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے، جس وقت ہوتا ہے بارش آ جاتی ہے. تو میرے دوستو یہ اللہ رب العزت کی ذات کو علم ہے کہ انسان کو موت کب آئے گی، کس وقت آئے گی، ہمیں پتہ نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں پہلے سے تیاری کر کے رہنی چاہیے. تو میرے بھائی دوستو، جو ایک نیک انسان ہوتا ہے، نیک عورت ہوتی ہے، نیک آدمی ہوتا ہے، جب اس کی روح قبض کرنے اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان باہر نکل. جو گناہ گار عورت ہوتی ہے، گناہ گار آدمی ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں یا ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث روح اس جسم سے الگ ہو جا. تو میرے دوستو، جو نیک آدمی ہوتا ہے اس کو ایسے موت آتی ہے، اس کی روح جسم سے ایسے الگ ہوتی ہے کہ جیسے ماں اپنے بچے کا سر دبا رہی ہوتی ہے. اور جو گناہ گار ہوتا ہے، جس نے نماز کبھی نہیں پڑھی، جس نے اللہ کے حکموں کو توڑا، تو میرے دوستو اس کی روح ایسے قبض ہوتی ہے. فرمایا کہ ایک ململ کا کپڑا کانٹے دار جھاڑیوں پر پھینک دیا جائے، پھر اس کو جب کھینچا جاتا ہے تو بڑی تکلیف سے اس کو جو ہے کھینچا جاتا ہے، اس کے ریشے الگ الگ ہو جاتے ہیں. ایسے ہی جب گناہ گار کی روح اس کے جسم سے الگ کی جاتی ہے، یا ایتھا النفس الخبیثہ، اے بد روح نکل جا اس پاک جسم سے الگ ہو جا. تو میرے دوستو جب قبر میں میت پہنچتی ہے، پھر قبر کہتی ہے، نیک روح کو کہتی ہے، نیک جسم کو کہتی ہے مبارک ہو تو میرے پاس آ گیا. جتنے لوگ میری پشت پر چلتے تھے ان سب میں تو مجھے زیادہ محبوب تھا. جو گناہ گار ہوتا ہے تو قبر کہتی ہے تو کیوں آ گیا میرے پاس، آج میں تیرے ساتھ ایسا کروں گی تو یاد رکھے گا. اس کو ایسے قبر آپس میں ملاتی ہے کہ اس کی پسلیاں آپس میں مل جاتی ہیں. تو میرے دوستو مرنے سے پہلے، قبر کے اندر جانے سے پہلے اس کی تیاری کرنی ہے. انسان نیا گھر بنواتا ہے، اس گھر میں جانے سے پہلے اب اس گھر کی ہر چیز پوری کی جاتی ہے، اس کو مکمل تیاری کر کے اگلے گھر میں منتقل ہوتا ہے. تو ہمیں اللہ رب العزت نے موقع دیا ہے، آج ہم اپنی تیاری کر کے جائیں. وہ اللہ جو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ گلی سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک ماں اپنے بچے کو مار رہی ہے اور ڈانٹ رہی ہے، بچہ رو رہا ہے، اور ماں کہہ رہی ہے نکل جا گھر سے، تو نے مجھے بڑا ذلیل کیا ہوا ہے، میں تیرے سے تنگ آ گئی ہوں.
اسے دھکا دے کر دروازہ بند کر دیا، بچہ روتے روتے پھر گلی کی نکڑ تک جاتا ہے، پھر واپس آ جاتا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں میں اس کا یہ دیکھ رہا تھا کہ کیا کرتا ہے، بچے نے وہیں سر رکھا اور بیٹھا روتا روتا وہاں سو گیا۔ تھوڑی سی دیر گزری، ماں اندر سے دروازہ کھولتی ہے، دیکھا بچہ دروازے پر سر رکھ کے سویا ہوا ہے۔ ماں کی محبت تھی تو دروازہ کھولا، دیکھا بچہ سویا پڑا ہے، بچے کو اٹھا کر پیار کیا، گلے سے لگایا، پھر پوچھ لیا جب میں نے تجھے یہاں سے کہا نکل جا یہاں سے، پھر تو میرے گھر پہ کیوں آیا ہے؟ ماں مارتی بھی ہے، ڈانٹتی بھی ہے، پھر پیار بھی کرتی ہے۔ بچے نے کہا میں تو یہاں سے چلا گیا تھا، جب نکڑ تک پہنچا گلے کی، پھر مجھے یاد آیا میں دنیا کے اندر کہیں بھی چلا جاؤں، کسی کونے میں چلا جاؤں، مجھے آپ جیسی ماں اور کہیں نہیں ملے گی، مجھے اس در کے سوا اور در کہیں نہیں ملے گا، اس لیے میں دوبارہ واپس آ رہا ہوں۔ تو ماں نے اس کو پیار کیا، گلے سے لگایا، گھر میں لے گئی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب ایک گناہ گار بندہ اپنا ایک گناہوں کی معافی اللہ رب العزت سے مانگتا ہے، اس کے در پر آ جاتا ہے یا اللہ مجھے آپ کے سوا معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے، جیسے اس بچے نے غلط کام کیا، ماں نے ڈانٹا تھا، ایسے ہی جب انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، یا اللہ میں آپ کے در کے سوا کس در پر جاؤں جہاں مجھے گناہوں سے معافی ملے گی، یا اللہ آپ کے در کے سوا کوئی در نہیں ہے، اللہ رب العزت فوراً کہتے ہیں کہ میرے بندے میں تو تیری توبہ کے انتظار میں تھا۔ تو میرے دوستو آج اللہ نے موقع دیا ہے، کون کس وقت چلا جائے کسی کو علم نہیں ہے، جانے سے پہلے موت کی تیاری کرنی ہے، جانے سے پہلے میرے بھائی دوستو اس گھر کی تیاری کرنی ہے۔ آج مقصد ہمارا جمع ہونے کا یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے اصل گھر کی تیاری کریں، قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری کریں۔ تو اس کا انشاءاللہ ارادہ کرتے ہیں نا جی، جن کے والدین وفات پا گئے، دنیا میں ہمارے سے خدمت صحیح نہیں ہو سکتی، جس طرح ان کا حق تھا، ہمارے ساجد فرماتے تھے کہ بھئی ماں جو ہے اس کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے، تو اس کا والدین کو سب سے بڑا ہم پر جو ان کا ذریعہ ہمیں اللہ رب العزت نے بنایا کہ وہ ہمیں دنیا میں لے کے آنے کا سبب بنے، کہ اللہ ان کا بہت بڑا احسان ہے، تو ہم اس احسان کا بدلہ کبھی نہیں چکا سکتے۔ دنیا میں ہم سے خدمت نہ ہو سکی، ان کے جانے کے بعد ان کے لیے یہ ہے کہ ہم جو ہے روزانہ ان کے لیے احسان ثواب کیا کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے جس طرح افطار کے بارے میں آتا ہے کہ جو انسان روزہ رکھتا ہے اس کے لیے فرشتے اس کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو یہ کہ دوسرے کی دعا سے فائدہ ہے، اس لیے ہمیں چاہیے اپنے والدین کے لیے روزانہ سونے سے پہلے ان کو اعمال ہدیہ کریں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کیا کریں، اس کے بغیر کبھی نہ سوئیں۔ جن کے والدین وفات پا گئے کم از کم یہ ہے سورۃ اخلاص ان کے لیے پڑھ کر سو جایا کریں، ان کی بخشش کے لیے دعا کیا کریں۔ اگر کوئی کمی کوتاہی دنیا میں ہمیں خدمت سے رہ گئی ہوگی تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ان اعمال کی وجہ سے